لائق حمد و ثنا ہے مولا علی کا فرمان سن لیجئے. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نہ جنت کی لالچ ہے نہ دوزخ کے خوف سے میں تیری عبادت کرتا ہوں، بلکہ میں تجھے تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے. اللہ عبادتوں کے لائق ہے. مجلس میں بولا کریں اللہ عبادتوں کے لائق ہے، آل بیت درود و سلام کے لائق ہے، درود و سلام کے لائق ہے آل بیت. اللہ جس کی بندگی کی جائے، اہل بیت جن کی نوکری کی جائے. اگر آپ میرے ساتھ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ یہ جملہ، اللہ وہ جس کی عبادت کی جائے، اہل بیت وہ جن کی قضاگری کی جائے. انعام کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام علیہ السلام عیسائی تھا جون، مگر حسین پہ فدا ہو گیا. ایک موقع میں سرکار نے فرمایا کہ مجھے جو نہیں کافی ہے کربلا کی لڑائی کے لیے، یہ تو میرا احسان ہے، یہ تو میری کریمی ہے کہ تم 72 کو ساتھ لایا ہوں. اور ایک موقع پہ نبی داشن بھی یہ پڑھا کرتے ہیں کہ چھوڑ آیا ہوں مدینہ لا الہ کے واسطے، بس یہ میری جان حاضر ہے خدا کے واسطے. اور پھر وہ کہا کرتے ہیں کہ ساتھ لایا ہوں 72، یہ کریمی ہے میری. نالین بھائی ساتھ لایا ہوں 72، یہ کریمی ہے میری، ورنہ عسکر ہی بہت تھا لا الہ کے واسطے. نعرہ حیدری. میں تو فضیلت ہی پڑھا کرتا ہوں، ہاں میں تو مانگی ہوئی خیرات، ہاں جی ذاکرین کے نزدیک پنی ہوئی خیرات، اردو میں مانگی ہوئی خیرات، ہاں بھیک گھرے اہل بیت سے جو ملتی ہے وہی پہنچتی ہے. ہاں تو اللہ لائق بندگی، لائق عبادت، اہل بیت لائق درود و سلام. مگر بندگی قبول کب ہوتی ہے؟ اصل بندگی کا قبول ہونا معنی رکھتا ہے. ہاں جی کوئی بھی چیز جب تک مقبولیت کی سند کو نہیں پالے گی مقبول نہیں ہوتی. ہم دعا مانگتے ہیں قبول و منظور فرما. عزیزان اسی طرح عبادت کی قبولیت کی سند ذکر حسین ہے. ذکر حسین عبادتوں کی قبولیت کی سند ہے. اب حسین دل میں ہو تو عبادت. ہاں ایک جملہ کہہ دو نالین بھائی آپ کی سماعتوں کو دیا. حسین پشت نبی پر ہو تو عبادت، حسین دل میں ہو تو عبادت، دماغ میں ہو تو عبادت، روح میں بسے تو عبادت. ارے اصل عبادت ہی تو ہے نا. ارے عبادتوں کے سلسلے کو لے کر تم نے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے. ہاں عبادت رکھی ہے میرے مالک نے. ہاں تو ذکر حسین بھی عبادت ہے، قبولیت کی جگہ ہے عبادت کی، روح عبادت ہے. چلے پھر مجھے ایک شعر یاد آ گیا، ہاں جی ربائی یاد آ گئی مجتبیٰ بھائی. روح ازا ہے باپ تو بیٹا نماز دی. سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں، ذکر محمد والے محمد بیان فرما رہا ہوں، اور معراج پہ جانے والے محمد کے نواسے کا قصیدہ پڑھ رہا ہوں. روح ازا ہے باپ تو بیٹا نماز دی، مسجد علی کی ہے مصلی حسین کا. ذاکرین تو وقت لیتے ہیں نا، بسم اللہ ذاکرین وقت لیتے ہیں ربائی کو مکمل کرنے میں وقت نہیں لے رہا. روح ازا ہے باپ تو بیٹا نماز دی، مسجد علی کی ہے تو مصلی حسین کا، اور جاگیر کبریا ہوئی تقسیم اس طرح. کعبہ علی کا، کعبہ علی کا، عرش محل
کہاں جائیں؟ ہاں عرش میں جائیں حسین، جنت میں جائیں حسین، نبی کے پاس جائیں حسین، مور نبوت تک جائیں تو حسین، عبادتوں میں آئیں تو حسین، دین کو بچائیں تو حسین، 1,24,000 پیغمبروں کی محنت کو بچائیں تو حسین، عیسیٰ کی نبوت کا وارث حسین، موسیٰ کی نبوت کا وارث حسین، نوح کی عزت و عظمت کا وارث حسین، اللہ کی توحید کا وارث حسین۔ ارے کوئی تو منزل ہو جہاں حسین نہ ملے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، دنیا میں بھی حسین ہے، آخرت میں بھی حسین ہے، اور حسین کا ذکر ہی کامیابی ہے۔ جس نے حسین کو چھوڑ دیا حسین اللہ نے چھوڑ دیا، اللہ کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ کلو بھائی رسول کا فرمان ہے الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے۔ نہیں دے رہا میں آپ کو بولنے کی زحمت، پرتکلف ہو کر آپ مجلس سن رہے ہیں، لیکن مجلس میں بولنا بھی عبادت ہے۔ ہاں بولنا بھی عبادت ہے۔ ذکیر کہا کرتے ہیں جو مجلس میں بولے گا تو پھر قبر میں ہم بولیں گے۔ تو ایک ذاکر پڑھ رہے تھے کہ جی آپ بولا کریں تاکہ قبر میں بولیں، میں نے کہا قبر میں تو ہمیں بولنا ہی نہیں۔ جب آپ ہی تو کہا کرتے ہیں کہ جو مجلس میں بولے گا پھر وہ قبر میں نہیں بولے گا۔ ہاں تو شاید حضور علی کہتے ہیں کہ میرے حسین کی مجلس میں بولنے والوں تمہاری قبر کے اندر حسین بولے گا۔ کل ایمان یک زبان بے بہانارا حسین بولے گا، خطیب منبر سلونی کا وارث حسین بولے گا۔ بولا حسین نوکے نیزہ پر بولا، اس لیے بولا کہ نانا کی عظمت بتانی تھی۔ ہاں اختلافی باتیں نہیں کیا کرتا، چھپا کے پڑھ سکتا ہوں نا۔ کیا جملہ پڑھا؟ نانا کی عظمت بچانی تھی، ورنہ میں بتاؤں کہ کیا بچانا تھا جو حسین کا بولا نوکے نیزہ پر۔ ہاں تو نانا کی عظمت بچانی تھی، اس لیے حسین بولا نوکے نیزہ پر۔ اور حسین کا معیار یہ ہے کہ کم سے کم نوکے نیزہ پر بولے۔ حسین کا معیار کیا ہے؟ کم سے کم نوکے نیزہ پر بولے۔ ہاں کٹی ہوئی رگوں سے حسین نے کلام کیا، سورہ کاف کو پڑھا۔ ہاں تو حسین وارث دین ہے، حسین وارث نبوت ہے، وارث امامت ہے۔ تو قبلہ منزل کوئی نہیں ایسی جو حسین کو چھوڑ کر تم چلو اور خدا تک پہنچ جاؤ۔ ہر رستہ در حسین سے شروع ہوتا ہے۔ کون سا؟ اللہ تک جانے والا رستہ، صراط المستقیم۔ فرمان ہے نبی پاک کا کہ یا علی تم صراط مستقیم ہو۔ ہاں تو میرا علی صراط مستقیم ہے۔ ہاں قائم ہو جاؤ علی کی ولایت پر، حسین کی امامت پر۔ ناصر چاچو میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، یہ میری تخیلاتی جو ہے نا وہ سماعتیں جو آپ تک پہنچ رہی ہیں، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ فضیلتیں جو ہیں، مجمع بھائی جملہ ضائع مت کیجیے گا، جملہ بڑا دے کے جا رہا ہوں۔ ملک صاحب حاجی طواف کرتا ہے کعبے کا، حاجی طواف کرتا ہے کعبے کا، چکر لگاتا ہے کعبے کا، طواف کرتا ہے کعبے کا۔ مقام کیا ملتا ہے؟ منزلت کیا ملتی ہے؟ حاجی، حاجی قرار پاتا ہے۔ ارے حسین وہ ہے جس کے روزے کے گرد فضیلتیں طواف کرے، نبی طواف کرے، ملائکہ طواف کرے۔ فضیلتیں حسین تک، فضیلتیں جو ہیں حسین پر تمام ہے، کوئی فضیلت بڑی نہیں ہے میرے حسین سے۔ بے شک میرے حسین سے بڑی فضیلت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ نماز کی بھی فضیلت، اذان کی بھی فضیلت، روزے کی بھی فضیلت،
یہ اصول دین ہے. میرا حسین اور تمہاری یہ نماز بھی حسین کے صدقے قبول ہو رہی ہے. تو حاجی کعبے کا طواف کرے, حاجی قرار پائے, حسین کے گرد فضیلتیں طواف کرے. ہاں فضیلتیں. ایک ربائی یاد آ گئی ہے مولا علی کی شان میں. علی بھائی وقت کم ہے, دل بہت زیادہ ہے پڑھنے کا, وقت کم ہوتا ہے, میں بانی ہوں. ہاں اور آپ تو جانتے ہیں کہ میں آتا ہی محرم میں ہوں. ہاں آپ بھی جانتے ہیں میں محرم میں ہی درخواست کرتا ہوں کہ مجھے چھٹی دی جائے تاکہ میں ذکر محمد و آل محمد میں شامل ہو سکوں. بس ایک ربائی سنیں مولا علی سرکار کی. کعبے سے مجھے یاد آ گیا کہ علی صورت دکھانے سے اگر انکار کر جاتا, نوید عباس نوید شاعر اہل بیت آپ فیصل آباد, علی صورت دکھانے سے اگر انکار کر جاتا تو بشر رہتا جہالت میں ہی مر جاتا. جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے علی بھائی متوجہ ہیں آپ؟ بسم اللہ. بشر رہتا جہالت میں ہی مر جاتا. علی کی یہ کریمی ہے کہ پسند کیا کعبے کو اپنی آمد کے لیے, ورنہ کعبہ حج کے موقع پر ابو طالب کے گھر جاتا. نعرہ حیدری ماشاءاللہ. سب قابل احترام. آپ لوگ مولا کے عزادار ہیں, صف عذاب میں بیٹھے ہیں, ہمارے لیے قابل ہیں, محترم ہیں, مگر مجلسوں میں بولنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ ذاکر کو داد نہیں دیتے, آپ ذکر کو داد دیتے ہیں. ذاکر محنت کرتا ہے, ہاں ذکر پہنچاتا ہے, مدح سرائی کرتا ہے, اور آپ کا بھی حق ہے کہ آپ اس کے ساتھ بولا کریں. لیکن چلیں, اب تک وہ ماحول نہیں بن پایا, لیکن بہت کچھ بدلا ہے. بہت کچھ بدلا ہے. ہمارے شنالی سادات کی بہت محنت ہے. انہوں نے ذوالجناح بھی برآمد ابھی ہو رہی ہے, تابوت بھی برآمد ہو رہے ہیں, جناب علی اصغر کا جھولا بھی یہ برآمد کر رہے ہیں, علم بھی یہ برآمد کر رہے ہیں. تو یہ تبدیلیاں ہیں جو ہمارے علاقے کو جو ہے نا, ہمارے علاقے میں یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ منظوری ہے سرکار کی. سرکار کی ذوالجناح برآمد ہو رہی ہے, ہاں تابوت برآمد ہوتا ہے, بڑے منظم انداز سے یہ لوگ جلوس کو لے کے چلتے ہیں اور اختتام پذیر ہوتا ہے. تو یہ تبدیلیاں ہیں. اس سے پہلے اس علاقے میں کبھی ذوالجناح نہیں آئی, ہاں چنالی میں کسی اور جگہ میں. تو اب یہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہاں تو یہ کامیابی ہے, ان کی محنت ہے, یہ کوشش کرتے ہیں, سرکار کے ذکر کے لیے محنت کرتے ہیں, پورے سال کی محنت ہے ان کی. تو یہ کمال ہے, ہاں جی کمال ہے. بس ذکر فضائل اتنا ہی, کیونکہ وقت بچا ہی اتنا ہے, ورنہ مجلس کب تمام ہوئی؟ ناظر چاچو مجلس تمام نہ ہوئی, کربلا سے ہی مجلس کا آغاز ہے. حسین کی شہادت ہوئی, مجلس کا آغاز ہے. ملائکہ حسین کی شہادت سنتے ہیں, ہاں عرش پہ یہ محفل سجتی ہے, فرش پہ محفل سجتی ہے, کعبہ میں محفل سجتی ہے, سدرا میں محفل سجتی ہے. یہاں مجلس تمام ہو جائے, عرش پر تمام نہیں ہوتی. ہاں اتنا کریم ہے میرا حسین. بڑی قربانیاں دی حسین نے نانا کا دین بچانے کے لیے. حسین علی اکبر کو قربان کر چکے, عباس کو قربان کر چکے, پر حسین کا علی اصغر نہ بچا. حسین کا علی اصغر نہ بچا. دعا ہے جناب سید مبشر حسین شاہ صاحب افنجیاں کو اللہ پاک اولاد کی نعمت سے نوازے. باب الحوائج حضرت علی اصغر کا صدقہ آپ آمین ضرور کہہ دیجئے, تکلف کر لیجئے آمین کا.
تو حسین کا علی اصغر بھی ملک صاحب نہ بچا. حسین نے اپنے علی اصغر کو بھی قربان کیا. مجتبیٰ بھائی محسن نقوی کہتے ہیں کہ لے گئے اس واسطے ہمراہ اصغر کو حسین، لے گئے اس واسطے ہمراہ اصغر کو حسین، قید میں بانوں سے یہ بچہ نہ پالا جائے گا. اور محسن نقوی کہا کرتے ہیں کہ جب امام حسین علی اصغر کو لے کے چلے تو جناب ام رباب کے سامنے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ رکھا اور کہا یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا. در نجف سفید پتھر کو بولا جاتا ہے. یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا. جس جھولے میں کھیلا ہے وہ تابوت بنے گا. حسین نے صدا دی حل من ناصر ینصرنا، علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا. حسین نے پھر صدا دی، پھر استغاثہ بلند کیا، علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا. حسین نے پھر صدا بلند کی حل من ناصر ینصرنا، علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا. اب حسین خیمے میں آئے. کروباب مہاجرہ کیا ہے؟ کہا کہ جب آپ نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا دی ہے تب علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے. علی اصغر جھولے میں سنبھلتے نہیں ہیں. کہا اچھا رباب ایسا کرو، میرے علی اصغر کو تیار کرو، مجھے دو، میں میدان لے جاؤں، اسے پانی پلا کر لے آؤ. اب ام رباب نے علی اصغر کو اٹھایا، اپنے حجرے میں گئی، ایک سفید کپڑے میں علی اصغر کو لپیٹا اور اپنی آنکھوں سے، اپنے آنکھوں کے آنسوؤں سے اپنے بیٹے کے چہرے کو دھویا اور کہا آقا اب لے جائیے، اب حسین چلے. اب میرے باپ نے کہا آقا ایسے مت اٹھائیے، اسے سینے سے لگائیے. میں یہ چاہتی ہوں کہ اس آپ کا رخ میدان کی طرف ہو، علی اصغر کا رخ میری طرف ہو. جب تک علی اصغر میدان جائے میں اپنے بیٹے کو دیکھتی رہوں. جملے ہوا کرتے ہیں مصائب کے. ذوالفقار بھائی جب علی اکبر چلا تھا تو حسین نے یہ بات کہی تھی کہ بیٹا علی اکبر تمہاری سواری کا رخ میدان کی طرف، تم بابا کی طرف دیکھتے رہنا. بیٹا میدان تک جاتے ہوئے میں دیکھتا رہوں. بیٹا علی اکبر. وہی بات کہی ام رباب نے. مختصر پڑھوں گا. آئے حسین لے کر علی اصغر کو میدان میں. ہاں بڑی گرمی تھی، بڑی گرمی تھی میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ننھی اولاد والے سمجھنا. بڑی گرمی تھی. سورج سوا نیزے پر تھا، بڑا قریب تھا. مچھلیاں تڑپ رہی تھی کربلا کے دستے، اتنی نہر فرات رہی. چرند پرند مر رہے تھے گرمی سے. حسین اپنے 6 ماہ کی صغیر کو لے کر آ گئے. حسین کے ہاتھوں پہ جب فوج اشکیہ نے دیکھا تو کہا حسین کے پاس قربانیاں ختم ہو گئی، آؤ قرآن اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں. مگر حسین نعت کے قرآن کو لے کر آ رہے تھے. عزیزان حسین کربلا کے میدان میں پہنچے. فوج اشکیہ یہ میرا 6 ماہ کا ننا علی اصغر ہے، اسے پانی دے دو، اسے پانی دے دو. میں یہ کہوں گا کہ فوج اشکیہ نے کہا کہ حسین یہ خود پانی مانگے، یہ خود پانی مانگے تب ہم دیں گے. حسین نے کہا بیٹا علی اصغر حجت خدا کے پوتے ہو، حجت کو تمام کرو. علی اصغر نے اپنے خوش لبوں پر زبان پھیری، 3 بار کہا آلدش آلدش آلدش. یا فوج میں کولام مچا کا شمر کے جنگ نہیں ہے، یہ جنگ نہیں ہے، ہم جنگ نہیں کریں گے. یا ابن سعد ملعون ارملا کے پاس آیا، کہا قتل کلام الحسین. ارملا جتنی جلدی ہو سکے حسین کے
جتنی جلدی ہو سکے حسین کے کلام کو قطع کرو. ہم جیتی ہوئی جنگ ہار رہے ہیں. اب حرملہ نے نشانہ دیا. مختصر پڑھو. حرملہ نے نشانہ دیا. علی اصغر اپنے بابا کے ہاتھوں پہ شہید ہو گیا. حسین نے اپنے بیٹے کا لہو آسمان کی طرف کیا تو آسمان نے کہا حسین قیامت تک بارش نہیں برسے گی. زمین کی طرف کیا, زمین سے آواز آئی حسین سبزہ نہیں اگے گا. حسین نے اپنے چہرے کو علی اصغر کے خون سے خضاب لگایا. اب حسین چلے مقتل کی طرف 7 قدم چلتے ہیں, پھر واپس پلٹ آتے ہیں کہ اس کی ماں کو کیا کہوں گا. اب چلے ایک خیمے میں ایک بی بی کھڑی تھی. خیمہ کے باہر نام ہے رباب. حسین نے کہا رباب میں کون ہوں؟ کہا میرے آقا سردار وہ میرے امام. کہا اچھا یہ امامت کے منصب کی عظمت کو جانتی ہے؟ کہا اچھا رباب یہ تمہارے لال علی اصغر کا لاشا ہے. ماں نے علی اصغر کا لاشا اٹھایا. کہا عرب والے تو اٹھ کے 6 ماہ کے بچے کو ایسے نہیں کرتے جس طرح میرے علی اصغر کو انہوں نے شہید کیا ہے. آخری جملہ سنو, بس آخری جملہ سنو. ماں نے کہا آقا عرب والے 6 ماہ کے اونٹ کے بچے کو بھی نہیں کرتے. اب عزادارو 4 سال کی بچی ہے نام معصومہ. بھائی کی یہ حالت دیکھے